بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا، سننے کے بعد آپ کا دل باغ ہو جائے گا۔ آئیے کچھ اللہ کے پیغمبر دونوں عالم کے نبر سارے عالم کے سرور صاحب ناصرۃ الکوثر محمود دامر احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کی تعلیم محبت کی تعلیم سجا کر پیش کریں۔ بڑی بابا صلی اللہ علیہ و سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ اور ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ رسول اللہ اور آل رسول پر پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، ہم سب کی سب سے زیادہ محرومی یہ ہے کہ ہم اپنے اکابرین کی قربانی کو بھول کر دوسری کی قربانی کو یاد کر رہے ہیں۔ اگرچہ اس ملک ہندوستان کو آزاد کرانے میں ہر ہندوستانی کی قربانی پائی جاتی ہے، لیکن سب سے بڑا کردار، سب سے بڑا اگر اہم رول کسی نے ادا کیا ہے تو عظیم ذات ہے جسے دنیا علامہ فضل حق حیدرآبادی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ کتنے لوگوں کو معلوم ہوگا کہ علامہ فضل حق حیدرآبادی کا اس جنگی آزادی میں سب سے بڑا اہم رول ہے۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہو، لیکن سامنے آئے کون؟ پہلے زبان کھولے کون؟ کسی کے اندر ہمت نہیں۔ ہر ہندوستانی یہ چاہتا کہ ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہو، لیکن اگر سب سے پہلے کسی نے زبان کھولا ہے تو حضرت علامہ فضل حق حیدرآبادی ہے۔ کیوں نہ ہو، حضرت علامہ فضل حق حیدرآبادی کے رگوں میں فاروقی تیور موجود تھا۔ علامہ فضل حق حیدرآبادی کے رگوں میں حضرت فاروق اعظم کی جرأت تھی، کیونکہ آپ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہیں، اس لیے آپ کے رگوں میں جرأت فاروق اعظم موجود تھی، آپ کے رگوں میں تیور فاروق اعظم موجود تھا۔ حضرات، آپ کے پردادا شیر عبد الملک ایران سے، جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 19ویں پشت میں ہے، وہ ایران سے بدایوں آئی، پھر بدایوں سے ہلگام، ہلگام سے خیرآباد، اور انہیں کی نسل میں بڑے بڑے محدثین اس دنیا میں آئے، جنہیں شیخ ولی اللہ محدث دہلوی کہا جاتا ہے، جسے عبدالحق محدث دہلوی کا، عبدالعزیز محدث دہلوی کہا جاتا ہے، جسے عبدالقادر محدث دہلوی کہا جاتا ہے۔ حضرات، شیخ ارشد کے گھر میں ایک بچہ جنم ہوتا ہے جسے فضل امام کہا جاتا ہے۔ فضل امام اپنے وقت کے اتنے بڑے جید عالم ہے، اتنے بڑے جید عالم ہے، جن کو معقولات و منقولات میں بڑی مہارت حاصل تھی اور ان کا سکہ چلتا تھا، اور منطق و فلسفہ میں وہ کمال حاصل تھا جسے آج کی زبان میں لاجک کہا جاتا ہے۔ منطق و فلسفہ میں بہت بڑا کمال حاصل تھا۔ حضرات، آپ اس جنگ آزادی کو سمجھنے سے پہلے، آپ کو اس سے پہلے جب ہندوستان 1947 میں آزاد ہوا، اس سے پہلے آپ کو 90 سال، 90 برس پیچھے جانا پڑے گا۔ وہ 1857 کی جنگ آزادی ہے۔ حضرات، شب انگریز ہندوستان میں آیا، اور ہندوستان میں آنے کے بعد آہستہ آہستہ ہندوستان کی ریاستوں میں قبضہ کرنا شروع کر دیا،
اور 1825 میں دہلی آ کر یہ جبر حکم نامک ایک فرمان بادشاہ سے فرمان جاری کروایا کہ اڑیسہ، بہار اور الہ آباد یہ سارے ریاستوں میں جو ہے یہ کمپنی کی حکومت رہے گی، یہ کمپنی کے سائے میں یہ حصہ چلے گا۔ حضرات جب یہ حکم نامہ صادر کر دیا، جاری کر دیا، پھر انگریزوں کا وہی پرانی چال، انگریزوں کی وہی پرانی چال، ڈیوائڈ کرو، لوگوں میں تفرقہ ڈالو اور حکومت کرو۔ اب وہ چال چلنے لگا۔ کیا چال؟ یعنی ایک نواب کو دوسرے راجا سے لڑانا، دوسرے راجا کو دوسرے اس نواب سے لڑانا۔ اس طرح جب لوگوں میں وہ لڑانا شروع کر دیا، آپس میں لڑتے رہے، جب کمزور ہوتے گئے تو انگریز حکومت جو ہے، انگریزوں نے قبضہ کرنا شروع کر دیا، کہیں تو نصف آدھا حصہ کر کے قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ حضرات جب 1954 میں ہندوستان پر پورا قبضہ ہو گیا انگریزوں کا، تو جانتے ہو انگریزوں نے سب سے پہلا فرمان جو جاری کیا تھا، آپ کو معلوم ہوگا سب سے پہلا فرمان انگریزوں نے یہی جاری کیا تھا کہ جو جتنے بھی اسلامی مدارس ہیں، تعلیمات کے مراکز ہیں، ان اسلامی مدارس کو جس میں دینی تعلیمات سے، جہاں سے دینی تعلیمات کی نشر و اشاعت ہو رہی ہو، علماء اہل سنت بیٹھ کر درس و تدریس دے رہے ہوں، ان تمام مدارس کو بند کر دیا جائے، ان تمام مراکز کو بند کر دیا جائے۔ آج وہی پالیسی بھی چل رہی ہے، مدارس کو بند کیا جا رہا ہے۔ انگریزوں کی ذہنیت آپ کی ذہنیت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آج ہمارے مدرسوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے، آج بھی ہمارے مدرسوں پر تالا لگانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ تو انگریزوں نے پہلا فرمان جاری کیا کہ تمام مدارس کو بند کر کے اسکولیں قائم کی جائے، اور وہ اسکول جو چلیں گے وہ حکومت کے زیر انتظام چلیں گے، اور بغیر تفریق مذہب کے ایک ہی تعلیم ہوگی۔ شروع میں تو ایک ہی سبجیکٹ پڑھایا جا رہا تھا، لیکن اس کی نیت میں یہی کھوٹ تھی کہ آگے چل کے عیسائیت کا زہر کھولا جا رہا تھا۔ اس کے بعد جو ہے انگریز نے دوسرا فرمان جاری کیا، جتنے بھی گلے ہیں، جتنے بھی معدنیات ہیں، جو چاول جتنے بھی ہیں، یہ براہ راست کوئی بھی نہیں بیچ سکتا۔ پہلے وہ حکومت کے ہاتھوں میں بیچے، جب حکومت کے ہاتھوں میں سب بیچ دے گا پھر حکومت بیچے گی، جیسا چاہے گی ویسا جب بیچے گی۔ حضرات اس طرح سے آرتھک استھتی کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ آج بھی وہی ذہنیت ہے۔ پہلے کیا کہتے ہیں، کنٹرول اناج گلے پر معدنیات پر کمزور کیا جا رہا ہے۔ جب معاشی حالات لوگوں کے کمزور ہوں گے تو انسان دھرم کو بھی بدل دے گا، اپنے مذہب کو بدل بھی دے گا۔ تو انگریزوں کی یہی پالیسی تھی۔ تیسرا فرمان انہوں نے یہ جاری کیا تھا کہ حجاب پر پابندی لگائی جائے۔ آج بھی ہو رہا ہے کہ حجاب پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ انگریزوں نے تیسرا فرمان جاری کیا تھا کہ حجاب پر پابندی لگائی جائے، اور چوتھا فرمان جو انگریزوں نے جاری کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ ختنہ کو، جو بچوں کا ختنہ کیا جاتا ہے، ان ختنہ کو ختم کیا جائے، ختنہ کرنا بند کیا جائے۔ اس پر بھی کام چل رہا ہے آج کی حکومت کے ذریعے سے۔ حضرات اس کے بعد جو ہے پانچواں فرمان جاری کیا، وہ پانچواں فرمان جو جاری کیا حضرات محترم، تمام پر ان فرمانوں کو جاری کرنے کے بعد، ان فرمانوں کے جاری کرنے کے بعد جب لوگ، اب پانچواں فرمان یہ تھا کہ چونکہ فوج میں مسلمان بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے، اور فوج کے بندوقوں کی گولی کی نالی میں جو ہے، نالیوں میں جو ہے ایک کیا کہتے ہیں، کسی نالی میں جو ہے گوشت کی چربی لگائی جا رہی تھی، کسی میں خنزیر کی چربی لگائی جا رہی تھی، اور جس میں گائے کے گوشت کی چربی لگائی جا رہی تھی وہ ہندو فوجی کو دیا جا رہا تھا، جس میں خنزیر کی چربی لگائی جا رہی تھی وہ مسلمان فوجی کو دیا جا رہا تھا۔ یہی سے لوگ کیا کرتے ہیں، متنفر ہو جاتے ہیں، یہی سے کیا کرتے ہیں، فوجی میں بغاوت شروع ہو جاتی ہے۔ حضرات محترم جب یہ بغاوت شروع ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے جو ہے 10 مئی کو 1857 کو میرٹھ کی چھاؤنی سے ان غیر مسلمان اور غیر مسلم فوجیوں نے بغاوت شروع کی۔ بغاوت جب شروع کی، بہت سارے عیسائیوں کو قتل کیا۔ پھر یہ دہلی پہنچے بادشاہ کے یہاں، جب بادشاہ کے یہاں پہنچے، میرے دوست بزرگوں، جب فوجیوں نے بغاوت کی تھی تو صرف اس بغاوت میں صرف فوجی ہی شامل تھے، کوئی عام آدمی نہیں تھا۔ اب عام آدمی کو لینے کے لیے کیسے کیا جائے؟ علامہ فضل خیر
محترم پھر علامہ فضل حق خیرآبادی علیہ رحمۃ رضوان نے دوسرا کام اہم یہ کیا تھا کہ علامہ فضل حق خیرآبادی علیہ رحمۃ رضوان ایک استفتاء مرتب کرتے ہیں، ایک فتویٰ مرتب کرتے ہیں، اور اس کو مرتب کرنے کے بعد اس وقت کے طیب علماء کرام کی بارگاہ میں وہ استفتاء بھیجا جا رہا ہے کہ آج کے اس دور میں انگریزوں سے جہاد کرنا فرض ہے کہ نہیں۔ حضرات محترم علامہ فضل حق خیرآبادی علیہ رحمۃ رضوان نے جب وہ استفتاء لکھ کر اس وقت کے جید علماء کرام کے پاس بھیجا تھا تو ایک بار کی 33 علماء کرام نے اس بات پر دستخط کی تھی کہ اس وقت انگریزوں سے جہاد کرنا فرض ہے۔ پھر اس فتوے کو السفر اردو اخبار میں شائع کیا جاتا ہے، السفر اردو اخبار میں شائع کیا جاتا ہے، لوگوں میں ایک جوش برپا ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم آج لوگ کہتے ہیں علماء کی سیاست میں کیا ضرورت ہے، علماء کو مسجد و مدرسہ سنبھالنا چاہیے۔ میں کہنا چاہتا ہوں جب تک سیاست علماء کے ہاتھ میں تھے، جب سیاست کی بھگدڑ علماء کے ہاتھ میں تھی تو ہمارا کیا وقت ہندوستان کا نظام بہتر تھا، ملک کا نظام بہتر تھا۔ میں کہنا چاہتا ہوں سیاست آپ نے کیا سمجھا ہے؟ آج ہم اپنی پریبھاشا میں یہی سمجھ رہے ہیں دلالی کا نام سیاست ہے، مظلوموں پر ظلم کرنے کا نام سیاست ہے، لوگوں کو لوٹ مار کرنے کا نام سیاست ہے، لوگوں کو ٹھگنے کا نام سیاست رہے نہیں۔ آپ نے سیاست کی پریبھاشا کو بدل دیا ہے۔ سیاست کا مطلب یہ ہے اگر سیاست سمجھنا ہے تو فاروق اعظم سے سمجھو، سیاست کا مطلب یہ ہے آپ کی خدمت کرنا، یہ سیاست ہے، اور ظالموں کے مقابلے میں مظلوم کے دستور پابندی کا نام سیاست ہے، بیواؤں کی مدد کرنا اس کے نام سیاست ہے، کمزوروں کا ساتھ دینا اس کا نام سیاست ہے۔ آج ہم نے سیاست کیا سمجھ رکھا ہے؟ جو کمزور ہے اس کو اور دبایا جا رہا ہے، اسی کا نام ہم نے سیاست سمجھ رکھا ہے۔ حضرات محترم علماء کرام اگر نہ ہوتے تو جنگ آزادی کا یہ کیا قدر شروع نہ ہوتا، جنگ آزادی کے اس لیے یہ لوگوں میں جوش و جذبہ شروع نہ ہوتا۔ حضرات کسی جنگ آزادی میں بڑے بڑے علماء کرام نے اپنی شہادتیں پیش کی ہے۔ علامہ کفایت علی کافی نے شہادت دی ہے، علامہ عنایت اللہ نے بھی شہادت دی ہے۔ تمام جنگ علماء کرام نے اس جنگ آزادی میں 1857 کے موقع پر جب آپ نے انقلاب کا نعرہ بلند کیا تھا، اسی انقلاب کے نعرے کا وجہ سے وہ کیا کہتے ہیں وسیلہ ہے کہ ہمارا ہندوستان جو ہے 1947 میں جب تک 2 سال کے بعد آزاد ہوتا ہے، آزاد کے مطلب کہ 1857 کو ان علماء کو ناکامی ملی، ان علماء نے اب کے مایوسی ہو کر یہ جنگ آزادی کی تحریک کو بند نہیں کیا بلکہ 90 سال تک اس کے پیچھے رہتے رہے، جب تک ان انگریزوں کو اپنے ہندوستان سے بھگا نہیں دوں گا اس وقت تک ہم کیا کرتے چین کی نیند نہیں لیں گے۔ اس ہندوستان کی آزادی میں جو ہمارے علماء کرام نے، علامہ فضل حق خیرآبادی نے جو کلیدی کردار ادا کیا ہے، اسے علامہ فضل حق خیرآبادی کو کالا پانی بھیج دیا جاتا ہے، جزیرہ انڈمان میں بھیج دیا جاتا ہے، سزائے کاٹ رہے ہیں جزیرہ انڈمان میں، ہمارے علاقہ کے علماء نے انڈمان میں جا کر سزائے کاٹی ہے۔ حضرات مطلب جب 1947 کا زمانہ آتا ہے کہ ہندوستان کو آزاد کرانے میں ہر ہندوستانی کا کردار ہے، ہندو مسلم مل کر ہندوستان کو آزاد کرایا ہے، اس ہندوستان سے انگریزوں سے بھگایا ہے اور ہندوستان کو غلامی سے آزاد کرایا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کو 1947 میں انگریزوں کی غلامی سے تو آزاد ہو گیا، لیکن آج ہمارا ہندوستان کو دیکھیے، آج ہمارا ہندوستان آج بھی غلامی میں جھگڑا ہوا ہے، جات پات کی غلامی میں ہندوستان جھگڑا ہوا ہے، آج کی کمزوری میں ہمارا ہندوستان جھگڑا ہوا ہے، آج ہمارے ہندوستان میں لوگوں کو لڑایا جا رہا ہے، ڈرائیو کیا جا رہا ہے، جس ہندوستان کو آزاد کرانے میں ہر دھرم کے لوگوں کا کلیدی کردار تھا، اور اسی کلیدیوں میں کیا کرتے ہیں لوگوں میں سب سے زیادہ اگر کسی کا کردار ہے جسے امیر المجاہدین کہا جائے تو وہ علامہ فضل حق خیرآبادی کے ساتھ ہے۔ علامہ فضل حق خیرآبادی کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ جانتے ہو علامہ فضل حق خیرآبادی علیہ رحمہ کے جو والد بزرگوار ہے فضل امام خیرآبادی، جو میں نے کہا وہ لاجک اور منطق و فلسفہ میں ان کو بڑی مہارت حاصل تھی، بڑا کمال حاصل تھا۔ حضرات اے غیر مسلم کچھ منطق جان کر، کچھ لاجک جان کر مسلمانوں کو پریشان کرنے لگا۔ جب فضل امام خیرآبادی علیہ رحمہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے اس کو بلایا
اور کہا کہ میں تمہیں منطق و فلسفہ پڑھانا چاہتا ہوں. اس نے کہا آپ جیسا اگر آدمی استاد ہمارا بن جائے تو کیا بات ہے. علامہ فضل امام خیر آبادی فرماتے ہیں کل آنا، وہ شخص کل آتا ہے. علامہ فضل امام خیر آبادی جو اس انسان کو لاجک پڑھانا شروع کرتے ہیں، منطق و فلسفہ پڑھانا شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد پڑھانے کے بعد سبق دینے کے بعد کہتے ہیں کل آنا. اسی سبق کو یاد کر کے حضرات جو وہ جاتا ہے، جانے کے بعد سبق کو دہراتا ہے، وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے یہی سب صحیح ہے. جب وہ دوسرے دن فضل امام خیر آبادی کی بارگاہ میں آتا ہے، علامہ فضل امام خیر آبادی اسی سبق کو پھر آج پڑھا رہے ہیں، لیکن انداز الگ ہے. انداز کیا ہے؟ جب علامہ فضل امام خیر آبادی اس سبق کو پڑھا رہے ہیں تو آج جتنی باتیں کر رہے ہیں یہ ساری باتیں کل کی باتوں کو رد کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. وہ سوچا یار، اس نے سوچا کہ میں تو سوچا تھا کل کی باتیں صحیح ہے، لیکن آج کی باتوں کو سننے کے بعد تو ایسا معلوم ہو رہا کہ آج کی بات صحیح ہے. لاجک کا یہی فلسفہ رہتا ہے. حضرات نوتر کس طرح آپ نے کہا پھر کرانا، پھر اسی طرح جب تیسرے دن آتا ہے پھر علامہ فضل امام خیر آبادی علیہ رحمۃ اللہ جو ہے اس انسان کو دوسرے دن پھر وہی سبق پڑھاتے ہیں. جب وہی سبق پڑھاتے ہیں تو سبق تو وہی تھا، انداز الگ تھا. آج جو پڑھ رہے ہیں اس سے پتہ چل رہا ہے دوسرے دن کی باتیں سب غلط ہے. وہ یہ باتیں دوسرے دن کی باتوں کو رد کر رہی ہے، یعنی ہر دن کو جو باتیں آ رہی ہے وہ پچھلے باتوں کو رد کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اسی طرح وہ حیران و پریشان ہو جاتا ہے. مسلسل 40 روز تک کوئی انسان علامہ فضل امام خیر آبادی رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں آتا رہا اور اس کی حیرانی و پریشانی بڑھتی رہی. آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کو پریشان کرتے ہو، اب اور پریشان کرو گے. حضرات علامہ فضل امام خیر آبادی علیہ رحمۃ اللہ کا وہ علم تھا. آپ ہی کے دولت سرائے میں ایک بچہ جنم لیتا ہے جسے دنیا فضل خیر آبادی کے نام سے یاد کرتی ہے. وہ علامہ فضل خیر آبادی علیہ رحمۃ اللہ کی ذات ہے. پاک پڑھے اللہم صلی علی و سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو ہمارا ہندوستان تمام لوگوں کی قربانیوں کے ذریعے سے، تمام لوگوں کی لہو اس ہندوستان کی آزادی میں شامل ہے. تب جا کر یہ ہندوستان ہمارا انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا، انگریزوں کے غلامی سے آزاد ہوا. درود پاک پہ اللہم صلی علی و سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اگر اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کی جائے اور آپ کو ان تاریخ سے روشناس کرایا جائے تو اس کے لیے کافی وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں محدود وقت ہوتا ہے 15 20 25 منٹ کا، زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے کا. اس لیے مکمل بات تو آپ تک پہنچا نہیں سکتا ہوں، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہم سب کی آزادی میں ہم سب کا خون شامل ہے.